اس رکوع میں پھر شریعت کے کچھ احکام کا ذکر ہے، گویا خطاب کا رخ اب پھر اہل ایمان کی طرف ہے۔ آیت نمبر 101، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور اے مسلمانوں، جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نماز کو کچھ کم کر لیا کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ تو ہے حالت سفر میں قصر صلاۃ کا حکم، لیکن جنگ کی حالت میں قصر یعنی صلاۃ الخوف کا طریقہ اگلی آیت میں مذکور ہے۔ حالت جنگ میں جب پورے لشکر کا ایک ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہ رہے تو گروہوں کی شکل میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہے، لیکن ایسی صورت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی لشکر میں موجود ہوتے تو کوئی ایک گروہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ سکتا تھا، جبکہ دوسرے گروہ کے لیے لازماً محرومی کا احساس ہوتا۔ لہٰذا اگلی آیت میں اس مسئلے کے حل کے طور پہ صلاۃ الخوف ادا کرنے کی بہت عمدہ تدبیر بتائی گئی۔ آیت نمبر 102، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ کو کھڑے ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور وہ اپنا اسلحہ لیے ہوئے ہوں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو تمہارے پیچھے ہو جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور آئے دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ حکم صلاۃ الخوف کے بارے میں ہے۔ اس کی عملی صورت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت نماز پڑھا دی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، جبکہ مقتدیوں نے دوسری رکعت خود ادا کر لی۔ 2 رکعتیں پوری کر کے وہ محاذ پر واپس چلے گئے تو دوسرے گروہ کے لوگ جو اب تک نماز میں شریک نہیں ہوئے تھے، نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت اس گروہ کے لوگوں کی موجودگی میں پڑھائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، لیکن مقتدیوں نے اپنی دوسری رکعت انفرادی طور پر ادا کر لی۔ اس طریقے سے لشکر میں سے کوئی شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے شرف اور سعادت سے محروم نہ رہا۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، یہ کافی لوگ تو اسی طاق میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی اپنا اسلحہ اور ساز و سامان سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو جاؤ، اور ایسی صورتوں میں تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، البتہ اپنا بچاؤ ضرور کر لیا کرو۔ اگر تلوار، نیزہ وغیرہ جسم سے بندھے ہوئے ہوں اور اس حالت میں نماز پڑھنا مشکل ہو تو یہ اسلحہ وغیرہ کھول کر علیحدہ رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ جنگ کے حالات اجازت دیتے ہوں، لیکن ڈھال وغیرہ اپنے پاس ضرور موجود رہے تاکہ اچانک کوئی حملہ ہو تو انسان اپنے آپ کو فوراً حملے سے بچا سکے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقینا اللہ نے کافروں کے لیے بہت ذلت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 103، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم اس طریقے سے نماز ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سواری پر،
غرض ہر حالت میں اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے، جیسے سورۃ الجمعہ میں حکم دیا گیا فَإِذَا قُضِيَتُمُ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ چنانچہ نماز کے بعد بھی حتیٰ کہ کاروبار زندگی کی مصروفیت کے دوران بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو نماز کو قائم کرو تمام آداب و شرائط کے ساتھ۔ یعنی نماز کی مذکورہ شکل صلاۃ الخوف صرف اضطراری حالت میں ہوگی، مگر جب خوف جاتا رہے اور حالت امن بحال ہو جائے تو نماز کو شریعت کے احکام اور آداب کے عین مطابق ادا کرنا ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ یعنی نماز کی فرضیت باقاعدہ اس کے اوقات کے ساتھ ہے۔ نماز کے اوقات کی تفصیل ایک حدیث میں مذکور ہے۔ اس حدیث کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھائیں، ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں جبکہ دوسرے دن تمام نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں، اور بتایا کہ نمازوں کے اوقات ان حدود کے مابین ہیں۔ آیت نمبر 104 وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور اس دشمن گروہ کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تمہاری طرح انہیں بھی تو تکلیف پہنچی ہے۔ یہ نصیحت کا بڑا پیارا انداز ہے کہ اس کشمکش میں اگر تم لوگ نقصان اٹھا رہے ہو تو کیا ہوا، تمہارے دشمن بھی تو ویسے ہی نقصان سے دوچار ہو رہے ہیں، انہیں بھی تو تکالیف پہنچ رہی ہیں، وہ بھی تو زخم پر زخم کھا رہے ہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جیسی امیدیں وہ نہیں رکھتے۔ تمہیں تو جنت کی امید ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید ہے، جبکہ انہیں ایسی کوئی امید نہیں ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے تمہیں تو ان سے کہیں بڑھ کر پرجوش ہونا چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقینا اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اہل ایمان سے اس مختصر خطاب کے بعد اب اگلے رکوع میں پھر منافقین کا ذکر آ رہا ہے۔